جو بھی پڑھتا ہوں اپنے مطالعے سے پڑھتا ہوں اور ذمہ داری سے پڑھتا ہوں، کسی کی رٹی ہوئی مجلس نہیں پڑھتا۔ تو میں نے کہا کہ پروردگار عالم نے یہ ہمارے اوپر احسان کیا ہے کہ ہم سینہ ٹھوک کر اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے سمجھایا ہے کہ محمد اور علی کون ہے، اور محمد اور علی نے بتایا ہے کہ وہ اللہ کون ہے۔ اس لیے کہ ہمیں توحید بتانے والے یہ 14 ہیں، اور اگر یہ نہ ہوتے تو ہمیں پتہ ہی نہ چلتا کہ وہ اللہ کیا ہے۔ شخص آیا مولا کی بارگاہ میں، معصوم سے پوچھنے لگا، آپ کہتے ہیں آپ کا اللہ ہے اور بہت بڑا اللہ ہے، لیکن ہم اسے مانتے ہیں جو ہمیں نظر آتا ہے۔ معصوم نے فرمایا، اچھا کل آ جانا، ہم تمہیں دکھائیں گے کہ ہمارا اللہ کیسا ہے۔ اور آیا، جب کل آیا تو امام دوپہر کا وقت تھا، امام نے ہاتھ پکڑا، وہاں لایا بہت جہاں پہ دھوپ تھی، امام نے کہا سر اٹھا، اور سر اس نے اٹھایا، امام نے کہا سورج کی طرف دیکھ، اس نے سورج کی طرف دیکھا، جیسے ہی سورج کو دیکھا دونوں ہاتھوں کو آنکھ پہ رکھ کے کہا، یا مولا میں یہ نہیں دیکھ سکتا، میری آنکھیں چندیا رہی ہیں۔ تو اس وقت امام نے کہا، عقل کا اندھا جس کے نور کے ٹکڑے کو ایک لمحہ نہیں دیکھ سکتا، اس اللہ کو دیکھنا چاہتا ہے۔ خدا کی قسم ہم نے دین اہل بیت سے لیا ہے، ہم نے وہاں سے دین لیا ہے جہاں پہ خود دین اترا ہے۔ خدا کی قسم اللہ تمہارے اور میرے سجدہ کرنے پر فخر محسوس نہیں کرتا، نہیں کرتا بھائی، تمہارے اور میرے سجدہ کرنے سے اللہ فخر محسوس نہیں کرتا، وہ تب فخر محسوس کرتا ہے جب اسے 14 سجدہ کرتے ہیں۔ بھائی خدا کی قسم ہمیں اہل بیت نے بتایا کہ وہ توحید کیا ہے۔ خود مولا فرماتے ہیں کہ اگر یہ علی نہ ہوتا تو وہ علی نہ پہچانا جاتا۔ بھائی کیا سن رہے ہو، بھائی کیا سن رہے ہو؟ میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ 14 نہ ہوتے تو اس کی پہچان نہ ہوتی۔ توحید اگر آ گئی تو پھر بچایا بھی توحید کو انہوں نے، اس لیے کہ جتنے بھی لوگ آئے پوری دنیا میں آئے، بہت سے فرعون آئے، اور جب فرعون آئے تو انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہمیں خدا کہو، ایک ایک کو پکڑ کے کہا مجھے خدا کہو، مجھے خدا کہو، اگر مجھے خدا نہ کہا تو تلوار سے تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ یا علی تیرے کیا کہنے، تجھے تو تلوار نکالنے کی ضرورت نہیں پڑی، خود لوگوں نے تجھے خدا کہنا شروع کر دیا۔ لیکن علی نے تلوار نکالی اور نکال کر یہ نہیں کہا کہ مجھے خدا کہو، نہیں کہا کہ اگر تم نے مجھے خدا کہا تو تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ ایک بار نصیری نے سر اٹھا کے، نصیر نے امام کے سامنے کہا تو ہی تو اللہ ہے۔ امام نے تلوار نکال کے گردن اتار کے کہا، عقل کا اندھا میں اللہ نہیں ہوں۔ پھر زندہ کیا اور پھر مارا۔ اس نے کہا پہلے شک تھا اب پک ہے تو ہی اللہ۔ ہائے 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 بھائی کیا سن رہے ہو؟ پہلے شک تھا اب مجھے پک ہے کہ تو ہی اللہ، رٹی ہوئی باتیں کرنے کا قائل نہیں ہوں۔ میں نے کہا ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں بھائی، کہ معصوم نے فرمایا ہے کہ میں نے کہا نا کہ میں اللہ نہیں۔ اس نے کہا پہلے شک تھا اب پک ہے، یا علی تو ہی اللہ ہے۔ مولانا نے پھر مارا، پھر زندہ کیا، کہا اب بتا، کہا کہ پہلے شک اب پک۔ ارے علی تو کیوں نہیں مان رہا؟ جو زندگی اور موت دیتا ہے وہی تو اللہ ہوتا ہے، تو اللہ ہے، انت اللہ، انت اللہ۔ امام نے کہا عقل کے اندھا ادھر مجھے دیکھ۔ امام نے زمین پہ سجدہ کر کے بتایا، عقل کا اندھا میں اللہ نہیں ہوں، اللہ وہ ہے جسے علی سجدہ کر رہا۔ خدا کی قسم ہمیں 14 نے بتایا ہے کہ وہ کیا ہے۔ بھائی اللہ کی رٹ لگانے سے یہ نہیں، مجھے بتاؤ کہ تمہیں اللہ بتایا کس نے ہے؟ اس اللہ نے اس علی کو اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا، اور بلند کرنے کے بعد بتایا دنیا والوں جس کا یہ عبد، یہ بندہ پر اتنا بلند ہے، سوچو اس کا اللہ کتنا بلند ہوگا۔ بس یہی ارمان ہے، جتنے فضائل تھے، اور حسین کا یہی قصور تھا کہ علی کا بیٹا تھا۔ میں نے کہا تو یہ مسائل کے جملہ کافی نہیں ہے۔ ثانی زہرا کا قصور یہی تھا کہ زہرا کی بیٹی تھی۔ یہ حسین تمہارے مولا حسین، ہاں میرے مولا حسین، ہم سب کے مولا حسین، عزادارو ہم سب کے مولا حسین، کہ جس